ناظرین، میاں طاہر، دیکھیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل جس طریقے سے دعوے کر رہا ہے اور جو بڑھ کے مار رہا ہے اس میں اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور فسانہ کتنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا مقصد کیا تھا، وہ کیا مقصد لے کے سامنے آیا تھا، حملہ اس نے کیوں کیا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایران کی جو نیوکلیر اس کی طاقت ہے یا وہ جو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم اس کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا وہ ایسا کر سکا؟ نمبر ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا کہ جو اسرائیل یہ بار بار اس کے جو جرنیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کے اوپر ایئر ڈومیننس حاصل ہے، یعنی کہ ایران پر ہمیں فضائی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ کیا وہ حقیقت ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹیکنیکلی کیا اس کے حقیقت ہے اس میں؟ اور تیسری بات کہ ایک نیا اتحاد ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ پہ، اور وہ اتحاد کتنا لیتھل ہوگا اسرائیل کے لیے اور خاص طور پہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے، اور اس کی خبریں آنے کے بعد کیا یہ جو فون کالز ہوئی ہیں، یہ جو رابطے ہوئے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے؟ تو ان سب باتوں پہ، ان سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ اصل مقصد تھا ایران کے ایٹمی ریئیکٹرز اور ایٹمی انرچ کرنے والی جو ان کے وہ ریئیکٹرز ہیں جہاں پہ بوم بن سکتا ہے، ان کو تباہ کرنا۔ تو کیا وہ ہو سکا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے ایک ایرک اور یہ ہے فردو، یہ دو جگہ ہیں ایران کی بڑی خاص، مطلب جو لوگوں کی نظر میں ہے، جو IAEA جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اٹامک انرجی کی، جو اس پہ وہ بھی بات کرتی ہے۔ تو کیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اس کو کوئی نقصان پہنچا؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہیوی واٹر ریئیکٹر ہے ایرک، یہ دیکھیں اس پہ کوئی آپ کو سوائے اس ایک نشان کے، یہ ایک نشان ہے، باقی ساری کی ساری یہ جو آپ کو سیٹلائٹ امیج میں دکھا رہا ہوں، یہ بڑا ہیوی کلوز سیٹلائٹ یہ جو امیج ہے، اس میں سوائے یہ ایک نشان پڑا ہے کسی بمبارڈمنٹ کا، کسی بم کا، اس کے علاوہ تو پوری عمارت انٹیکٹ ہے۔ یہ دیکھیں اس کے ڈوم ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، یہ پوری عمارتیں، یہ سارا اس کا جو سڑکیں اور ایوری تھنگ انٹیکٹ ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب دوسری طرف جو سب سے اہم ہے وہ ہے ان کا فردو۔ یہ فردو جو ہے یہ اصفہان میں ہے اور یہ پہاڑی علاقے میں ہے اور یہ کیوز میں ہے، یعنی کہ یہ 100 میٹر 100 میٹر ڈیپ ہے، یہ اس کے اوپر 100 میٹر کنکریٹ کی ساری جو ہے وہ ایک سٹرکچر ہے۔ اس سٹرکچر کو کیا کوئی بریچ کر سکا اب تک؟ بالکل اس میں آپ کو یہ پورا یہ سیٹلائٹ امیج ہے، کہیں پہ کوئی چیز ایسے دکھائی نہیں دیتی، اور پورے ماہرین اس کا ساتھ ساتھ جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اب تک ان دو اہم جگہوں پہ تو کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکا اسرائیل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ اسرائیل کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ اتنی موٹی جو طے ہے کنکریٹ کی، اس کو توڑنے کے لیے بڑے وہ جہاز چاہیے جو B-2 اور B-52 ہیں، اور وہ امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ اس سے بالکل علیحدہ ہو کے سپورٹ ضرور کر رہا ہے، پیچھے ضرور بیٹھا ہوا ہے، اسلحہ اس کا جو اسرائیل کے پاس ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، انٹیلیجنس اس کی ضرور اس کو مل رہی ہے، اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے لیے ضرور اویلیبل ہے، لیکن یہ B-2 اور B-52 اس نے ابھی تک نہیں دیے۔ اور وہ کیوں نہیں دیے اور یہ فون کالز کیوں ہوئی ہیں، اس کی وجہ تو میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو اسرائیل کے جرنیل ہیں وہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں جی ہم تو ایران کی جو فضا ہے وہ ہمارے قبضے میں، ہم اس میں چھائے ہوئے ہیں، ہم اتنی سارٹیز کرتے ہیں، ہم بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جو نقصان ہوا ہے نا ایران کا، وہ ان کا باہر سے آ کے حملے سے نہیں ہوا، وہ ان لوگوں کی، ان غداروں کی، ان جاسوسوں کی وجہ سے، مخبروں کی وجہ سے ہوا ہے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور جن پہ موساد جو ہے ان کی جو ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے، بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی جو ہے، وہ کئی سالوں سے اس پہ کام کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے لوگوں کی لوکیشنز بتائیں، ان کو چپس لگائیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ان پہ گائیڈڈ حملے کروائے۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے،
टॉप लीडरशिप उन्होंने कत्ल कर दी, दूसरे नंबर की लीडरशिप भी उन्होंने कत्ल कर दी, साइंसदानों को भी कत्ल कर लिया। लेकिन इसके बाद और क्या हुआ? अगर आप ऊपर से बमबारी करके कहीं पे आप गैस फील्ड को तबाह कर देंगे, किसी फौजी इंस्टॉलेशन को तबाह कर देंगे, तो क्या आपका असल मकसद हासिल होगा? नहीं होगा। यही वजह है कि आज, अच्छा उसकी एक वजह क्या है, जो टेक्निकल वजह है कि इजराइल को कोई 1000-1500 किलोमीटर दूर से अपने जहाज उड़ा के आना पड़ते हैं। 1000-1500 किलोमीटर दूर से आया हुआ जहाज कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। देखें, आपको सॉर्टीज करनी है, आपको प्रवाजें ज्यादा से ज्यादा करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा असले की जरूरत है। आप एक दफा होके जाएं, 2 दफा होके जाएं, फिर जाके आप दोबारा असला लोड करें, फिर आप आए। ये होती है वो बम्बार्डमेंट, कारपेट बम्बार्डमेंट कहलाती है। वो किसी मुल्क का कोई नुकसान पहुंच सकता है उससे। अगर आपने एक दफा आना है, एक चक्कर लगाना है, कुछ 4 बम फेंकने और फिर वापस जाना है 1500 किलोमीटर, फिर 1500 किलोमीटर आना है, तो आप कितना ही नुकसान कर सकते हैं। 70 तो आपके पास, आपके खुद इजराइल के मुताबिक 70 तो उन्होंने सिर्फ एरोप्लेन उड़ाए हैं, फाइटर जेट उड़ाए हैं। तो इसलिए टेक्निकली वो झूठ बोल रहे हैं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके आगे चलते हैं कि ये जो फ़ोन कॉल्स हुई हैं, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका इस लड़ाई से एक्टिवली बाहर है, यानी कि खुद उसमें नहीं आया, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैकग्राउंड पे एक इत्तेहाद हो रहा है। वो इत्तेहाद है अल शहाब, हूतीज, आइसिस, इनका आपस में एक इत्तेहाद हो रहा है। और एक वो जो शाम में जो एक लड़ती रही है तंजीम, उसका ये 4-5 तंजीमें आपस में इत्तेहाद कर चुकी हैं, और उन्होंने अपने टारगेट जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। और वो सारे के सारे टारगेट्स जो हैं वो अमरीकी अड्डे हैं, वो बरतानिया के अड्डे हैं, वो अमरीकी इत्तेहादियों के अड्डे हैं जो इस पूरे इलाके में। और उन्होंने ऐलान किया है कि हम इनको निशाना बनाएंगे, और उनका जो कार्रवाई का अंदाज है वो जाहिर है कि वो मिसाइल से कम और सुसाइडल अटैक्स ज़्यादा करते हैं, या वो कहीं जाके बम लगा देते हैं, या फिर वो कोई गाड़ी टकरा देते हैं, या छोटी कश्ती जो है वो जाके बारूद भरी जो है टकर सकती है। और फिर ये कि उन्होंने अमेरिका के अंदर भी हमलों का ऐलान किया है। तो ये एक बड़ी वजह है जो इनकी फ़ोन कॉल्स हुई हैं पुतिन की और ट्रंप की, और जो इतनी लंबी बातें हुई हैं। और इसमें अब जो ईरान ने भी अब कह दिया है कि हम मुज़ाकरात पे आए हैं, शर्त रखी है, तो उसकी जाहिर है कि ईरान को कोई ना कोई ऐसा वजह मिली है कि वो मुज़ाकरात पे आ सकता है, क्योंकि इजराइल भी अब थक गया है और इजराइल के पास मज़ीद, अब मैं आपको बताऊं, अगर ईरान इस अपने एटॉमिक जो मैं पहले दिखा रहा था जो फैसिलिटीज़ उनको अगर वो बचा जाता है और इस लड़ाई को थोड़ा आगे खींच जाता है, तो इजराइल की शिकस्त जो है वो वाज़ेह है और ईरान जो है वो इसमें जीत जाएगा। ये थी अब तक की अपडेट, फिर अपडेट के साथ हाजिर हूँ।